يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کرنے کا نام گناہ ہے. اور گناہ کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو ان گناہوں کو جو ظاہراً کرتے ہو اور ان گناہوں کو بھی وباطنہ جو چھپ چھپ کے کرتے ہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. کامیابی کا راز یہی ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے. ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی اگر جسمانی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے، اگر وہ علاج نہ کروائے تو بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. یہ جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے، دانہ نکل آئے، اس کا اگر علاج نہ کروایا جائے تو وہ دانہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. کینسر یہ جان لیوا مرض ہے. انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے اگر اس کا علاج نہ ہو. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اس کے جسم جو جس جگہ پر دانہ ہے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ پورے جسم میں پھیل سکتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان گناہ شروع کرتا ہے، شروع ہی میں اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو باقی پوری روحانی ایمان اس کا بچ سکتا ہے. اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو وہی گناہ آہستہ آہستہ ذرہ ذرہ مل کر طوفان بن جاتے ہیں جو تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں. روحانی لحاظ سے اگر علاج نہ کرایا جائے تو انسان جو ہے روحانی موت مر جاتا ہے، روحانی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے. اب انسان کتنا ہی چھپ کے گناہ کر لے، کمرے میں چھپ کر ساری دنیا کے لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لے، پھر بھی اس پر 4 گواہ بن جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے میں نے بڑی کامیابی سے گناہ کر لیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا. پھر بھی اس کے باوجود بھی اس پر 4 گواہ بن جاتے ہیں چھپ کے گناہ کرنے پر بھی. پہلا گواہ جو اس پر بنتا ہے انسان کے گناہوں پر، وہ انسان کے اپنے اعضاء ہیں، جسم کے اپنے اعضاء ہیں. اليوم نختم على افواههم
ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں کو زبان عطا فرمائیں گے اور وہ بات کر کے بتائیں گے ہاتھ ہمارے کہ ہمارے ہاتھوں سے اس نے گناہ کیا تھا، یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ یہ چل کر فلاں جگہ گیا تھا، فلاں فلاں کام، فلاں فلاں گناہ اس نے کیے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر انسان حیران پریشان ہوگا، تعجب میں آ کر کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہاتھوں سے کہے گا انسان لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہمارے خلاف کہیں کیوں گواہی دے رہے ہو؟ ہاتھ پاؤں جواب دیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس اللہ نے تمہیں دنیا میں زبان کو بولنے کی گویائی عطا فرمائی تھی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی اللہ نے آج ہمیں بھی طاقت دی ہے، ہم بھی تمہارے خلاف گواہی دے رہے۔ یہ ہاتھ ہمارے، یہ پاؤں، یہ اعضاء ہمارے خلاف بولے گی، جن کو ہم خوش کرنے کے لیے آج ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز انسان کے خلاف گواہ بنے گی گناہ پر، وہ ہے زمین۔ جس حصے پر زمین پر گناہ ہوتا ہے وہ زمین نوٹ کر لیتی ہے، اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اس رب کے فرمان کو سمجھنے کے لیے آپ آسان مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح ٹچ موبائل ہے، اس کے اندر میموری ہوتی ہے، بہت ساری باتیں اس میں سیو ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے جو اپنے اندر کئی باتوں کو، کئی خزانوں کو سما کے بیٹھی، اور یہ باتیں نوٹ ہو رہی ہیں ساری۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، قیامت کا دن ہوگا، زمین اپنے اندر سے خبریں نکال کے باہر رکھ دے گی، انسان دیکھ کے حیران ہوگا یہ بھی خبریں دے رہی ہیں، اپنے ہاتھ بھی خلاف گواہی دے رہے، اپنے پاؤں بھی خلاف گواہی دے رہے، زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اپنے رب کے حکم سے سارے حال احوال بتائے گی۔ تیسری جو چیز انسان کے گناہ کے خلاف گواہی بنے گی وہ ہے کرامن کاتبین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ نیکی انسان کرتا ہے تو بھی لکھی جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو بھی لکھی جاتی ہے۔ تو جہاں انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے کرامن کاتبین بھی ساتھ ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ نامہ اعمال ہے انسان پر، انسان کے گناہوں پر چوتھی چیز نامہ اعمال ہوگا۔ چونکہ ہم جتنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر کسی کی زندگی 30 سال ہے، 35 سال ہے، تو سمجھ لیں ہم زندگی کی 35 کتابیں تیار کر چکے ہیں۔ 35 جلدیں ہماری زندگی کی تیار ہو چکی ہیں، اس کی تقریب رونمائی کل قیامت کے دن ہوگی کہ ہم نے کیا کیا تیار کیے۔ نامہ اعمال انسان کو دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندے یہ پڑھ، تیرا نامہ اعمال ہے اور آج تیرے لیے یہ کافی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، جب انسان اپنا نامہ اعمال کھولے گا دیکھے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرمین دیکھیں گے اپنی بدعمالیوں کو، نامہ اعمال کو دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے، جی
کر پکار کے ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کے اندر تو ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی درج ہے، ذرہ برابر ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر گناہ ہے تو وہ بھی درج ہے، کسی کو گالی دی تو وہ بھی درج کی، کسی کو بیہودہ بات کی ہے وہ بھی اس کے اندر درج ہے، غیبت ہے، زنا ہے، چوری ہے، حسد ہے، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ وہی چیزیں لکھی ہیں جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ تو انسان جتنے بھی کامیابی سے گناہ کر لے اس کے خلاف 4 گواہ پکے بن جاتے ہیں، اور یہ 4 گواہ مضبوط گواہ ہیں۔ اور ویسے بھی شریعت کا حکم ہے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، 2 گواہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے اور مجرم کو سزا مل سکتی ہے شریعت کے لحاظ سے۔ لیکن یہاں تو ہمارے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 4 گواہ ہیں جن کو ہم جھٹلا نہیں سکیں گے۔ ہر امتی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ہر امتی کے گردن پر قیامت تک یہ احسان ہم اتار نہیں سکیں گے۔ پہلی امتوں میں یہ ہوا کرتا تھا، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، صبح بندہ اٹھتا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اور ساتھ اس کا آدھا چہرہ کالا ہو جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہے۔ اور بعض امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ مسخ فرما دیتے تھے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو گدھا بنا دیا، کسی کو جانور۔ یہ ساری چیزیں پہلے امتوں میں ہوتی تھی۔ اور بعض امتوں میں یہ بھی ہوتا تھا پہلے، اگر جسم پر نجاست لگتی تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، جسم کو حکم ہوتا تھا کہ چھری اٹھاؤ اس حصے کو کاٹو۔ کپڑے پر نجاست لگی ہے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، حکم ہوتا تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دو تب تمہارا کپڑا پاک ہو۔ قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ پیارے نبی کا احسان ہماری گردنوں پر قیامت تک رہے گا، اس احسان کو ہم اتار نہیں سکیں گے۔ اب اس امت میں یہ احسان ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، کسی سے گناہ ہو جائے کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپ چھپ کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جسم پر نجاست لگے دھو لو تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے، رحمتیں ہے، رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ آپ کسی عدالت میں آپ کا کیس چلا جائے، دنیاوی لحاظ سے یہ قانون ہے کہ آپ کا کیس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا کیس ریکارڈ میں ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ بندہ قبر میں ختم ہو گیا، ہڈیاں گل گئی، ریکارڈ محفوظ ہے، فلاں کیس میں آپ کو فلاں 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 میں آپ کو آپ کے اوپر FIR ہوئی تھی، آپ کے خلاف کیس آیا تھا، یہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی شان دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کا سارا ریکارڈ مٹا دو تاکہ یہ بندہ جنت میں جائے، باقی جنتی اس کو یہ تانا نہ دے سکے کہ پہلے تو گناہگار تھا، بعد میں توبہ ہو کر پھر تو جنت میں آیا ہے۔ اور اللہ کی ستاری رحمت یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہن سے بھی بالکل نسیہ منسیہ مٹا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے نے پہلے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، کوئی اگر ناراض ہو جائے اسے راضی کرنے کے لیے انسان
معافیاں مانگتا ہے، وہ 10 بندوں کے سامنے کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آپ نے میرے ساتھ یوں، اور پھر وہ 10 بندوں کے سامنے کہتا ہے کہ اب میں اسے سبق سکھا کے ہی چھوڑوں گا، اس طرح اسے جو ہے نہیں چھوڑوں گا، اس طرح اس کو نہیں۔ اب یہ سبق سکھانے کے معاملے میں بندہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے تعلق ختم نہیں کر سکتے، ناراض نہیں رہ سکتے۔ 3 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی نماز، روزہ، کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، بات ختم کر دے۔ اس لیے عبادات جہاں تک تعلق شریعت میں 12% میں سے 1% عبادات ہے، باقی معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کر اس بندے کی طرف آتا ہے۔ پوری کائنات کی ماؤں کا پیار جمع کر لیں، ساری کائنات کی ماؤں سے بڑھ کر اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرمانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ کلیم اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے پیغمبر تھے تو فوراً فرما دیا الہ العالمین بارش نہیں برس رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، محبوب پیغمبر، آپ کی مجلس میں اس اجتماع میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، مجرم ہے، اور اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ جب تک وہ مجلس سے اٹھے گا نہیں اس وقت تک بارش نہیں برس سکتی۔ اب دل میں وہ بندہ سمجھ گیا مجمع میں کہ سب طرف نظر دوڑائی، اس نے کہا کوئی اور تو نہیں ہو سکتا مجرم، میں ہی مجرم ہوں، گناہ گار ہوں۔ اب جب بندہ پھنس جاتا ہے انسان تو پھر معافیاں مانگتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ دل میں بندہ کہنے لگا الہی، کوئی سچی توبہ نہیں کی، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دل میں کہنے لگا الہ العالمین میری عزت کا معاملہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ یہ دعا کی اللہ کی ذات کریمی کتنی اپنے بندوں سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے الہ العالمین، کوئی بندہ اٹھا نہیں مجلس سے، کوئی گیا نہیں، سب اس انتظار میں تھے کہ اب کوئی بندہ اٹھے گا، جائے گا مجلس سے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی اٹھا نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ کون بندہ تھا؟ رب العالمین فرمانے لگے او میرے موسیٰ کلیم اللہ، جس بندے کی وجہ سے بارش بند تھی اس بندے کی وجہ سے میں نے بارش نازل کر دی۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے الہ العالمین وہ بندہ کون ہے؟ بندہ تو بتائیں۔ رب تعالیٰ فرمانے لگے، بے انتہا کریمی کی شان دیکھے رب تعالیٰ فرمانے لگے موسیٰ جب میرے اس کے ساتھ لڑائی تھی تب میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں، اب تو میرا دوست بن گیا، اب میں کیسے اس کا نام بتاؤں؟
یہ توبہ کوئی سچی توبہ نہیں تھی، یہ توبہ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، جو بندہ رب تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر فرمائیں گے۔ کتنے گناہ کیے اور پوری زمین و آسمان کو بھر دو، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اللہ پاک پھر بھی ہمیں معاف فرمائیں گے اور اللہ پاک اس پر قادر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں آج تک مفسرین اس گناہگار کا نام نہیں بتا سکے۔ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ بندہ کون تھا۔ ایک ہندو تھا، اپنے بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور بتوں کی پوجا کرتے وقت اس سے حاجت مانگتا تھا۔ علماء اکرام نے لکھا 99 مرتبہ وہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم کہاں سے بولے؟ بت نہ خود کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی کا مالک ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بولنے کی طاقت، نہ کچھ دینے کی طاقت۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہ ایمان بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ غیر اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ جب اسے پھر کوئی بڑا درخت نظر آئے گا، کوئی بڑی گنبد نظر آئے گی، وہیں جھک جائے گا، معافیاں مانگنے لگ جائے گا، اپنی حاجتیں مانگنے لگ جائے گا۔ تو وہ کافر ہندو 99 مرتبہ کہہ چکا یا صنم یا صنم، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں۔ 99 مرتبہ کے بعد غلطی سے نکل گیا یا صمد یا صمد۔ فوراً رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی لبیک لبیک یا عبدی لبیک، بول میرے بندے کیا چاہیے، میں حاضر ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین 99 مرتبہ اس نے صنم صنم پکارتا رہا، غیر اللہ کو پکارنے والا، آپ کو ماننے والا بھی نہیں ہے، کافر ہے، ہندو ہے، اور غلطی سے نکل گیا، جان بوجھ کے بھی نہیں۔ آپ نے فوراً جواب میں فرما دیا لبیک لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے جبرائیل اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو بتاؤ میرے اور صنم میں کیا فرق ہوتا؟ صمد تو اللہ کی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ کی شان عجیب شان ہے۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندے سے چاہے جتنا بھی بندہ گناہگار معاصی ہو جائے، کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے بندے سے نفرت نہیں فرماتے، اور اپنے بندوں کے عیوب اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے۔ حافظ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے 2 باتیں ان کے دل میں القاء فرمائی، اور فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم مجھ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے پاس 2 ہی راستے ہیں، 2 ہی راستے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں ابراہیم بن ادہم، یا تو بالکل گناہوں کو چھوڑ دو تو مجھ تک پہنچ سکتے ہو، یا دوسرا راستہ ہے کہ توبہ کرو، توبہ کے ذریعے سے تم اللہ کو پا لو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل مٹا دیتے ہیں، ختم نسیہ منسیہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد نیک اعمال اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اب جتنے اس کے گناہ تھے
وہ سارے گناہوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہ العالمین میں آپ کا سب سے بڑا گناہگار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے زیادہ بڑا گناہگار، فاسق، فاجر، نافرمان ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل مکہ کی فلاں گلی میں چلے جاؤ۔ تو گلی میں گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھا ایک کونے میں ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور گناہوں میں لت پت ڈوبا ہوا ہے، سارے دنیا کے گناہ وہ کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، فرمایا، رب العالمین، میں نے آپ کا گناہگار بندہ دیکھ لیا، اب میں آپ کا سب سے بڑا نیک بزرگ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا بزرگ فرما بردار بندہ کون ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اسی مکہ کی فلاں گلی میں چلے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اسی گلی میں چلے جاتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں وہی بندہ، اب حالت بدلی ہوئی ہے، شراب کے بجائے ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر تعجب میں پڑ گئے، فرمانے لگے، رب العالمین، یہ تو وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا گناہگار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل، جب اس نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد جتنے گناہ تھے میں نے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دی، اب یہ سب سے بڑا بزرگ بندہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک عالم تھے، انہوں نے 70 سال اللہ رب العزت کی رحمت کو بیان کیا، 70 سال تک اللہ رب العزت کی رحمت کو بیان کرتے تھے۔ 70 سال کے بعد خطیب صاحب نے موضوع بدل دیا، اور وہ خطیب صاحب بھی اللہ والے تھے، کوئی معمولی خطیب نہیں، جن نے 70 سال رب تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا۔ جب سوئے تو خواب میں اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے سے فرمایا، او میرے بندے، کیا میری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ 70 سال میں تو نے بس کر دی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت اتنی برسے گی، اتنی برسے گی، علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کو بھی یہ امید لگ جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی معافی مل جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، الرجاء الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے انسان کا امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے، رب تعالیٰ سے خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ ایمان دیکھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ساروں کو اگر حکم ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ عمر ہو سکتا ہے کہ وہ عمر ہو، رب تعالیٰ سے خوف بھی اتنا۔ اور اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمر ہو۔ رب تعالیٰ سے خوف بھی اتنا اور رب تعالیٰ سے امید بھی اتنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب سے صلح کرنے کی، اپنے گناہوں سے 100% توبہ کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، زندگی نکل رہی ہے، زندگی ایک چانس ہے، موقع ہے، اور کتنے ہم سے پہلے چلے گئے، واپس نہیں آئے، تو ہم بھی چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔